بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں البقی آرگنائزیشن کا اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس اس وقت ماشاءاللہ پورے امریکہ سے ہزاروں کی تعداد میں تشریف لائے ہیں. اللہ کریم آپ کو اس کا اجر اور جزا مرحمت فرمائے. مختصر خطاب کے چند پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ البقی کو جب ہم نے لغت میں دیکھا تو البقعہ سے ہے البقی، اور بقی شریف کے وزن پر، فعیل کے وزن پر صفت مشبہہ ہے، مشتق ہے، جامد نہیں. صفت مشبہہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اس میں دوام ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتی ہے. البقع کہتے ہیں بلند جگہ کو، البقی کہتے ہیں جسے کوئی نیچا نہ دکھا سکے. لہذا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ املاک جو گرینڈ سن تھے حضرت نوح، ان کے خاندان نے سب سے پہلے سکونت اختیار کی تھی مدینہ منورہ میں. اس کا نام پہلے یثرب تھا، اور وہاں پر انہوں نے شہر آباد کیا. پھر حضور کے آنے سے 1000 سال پہلے جو قوم تبع کے بادشاہ تھے، جو انصاف والے عادل حکمران تھے، انہوں نے وہاں پر 4000 علماء کو سکونت دی کہ وہ یہ تحقیق کریں کہ وہ جس کا نام احمد ہے وہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے. وہ جو علماء تھے وہ اسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے اس محمد کے آنے کا. ہم بھی اسی البقی میں کھڑے ہو کر آج کے محمد کے آنے کا انتظار کریں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تبع قوم کے حمیری بادشاہ نے 1000 سال پہلے ایک خط لکھا، اور اس نے وہ خط اس نے قوم تبع کے حمیری نامی کنگ نے، بادشاہ نے ایک خط لکھا حضور کے نام، اور اس میں یہ لکھا کہ آپ جب بھی آئیں، ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ آنے والے ہیں، جب بھی آپ تشریف لائیں اس خط کے ذریعے میرے ایمان کی تصدیق فرما دیجئے گا. میں غیب پر ایمان رکھ کے دنیا سے جا رہا ہوں. جب حضور مدینے تشریف لائے تو ابو لیلہ نامی شخص نے وہ خط حضور کی خدمت میں پیش کیا. جیسے ہی آپ نے وہ خط پڑھا تو آپ نے فرمایا نعم الاخ الصالح، وہ کتنا نیک بھائی تھا جس نے 1000 سال پہلے محمد الرسول اللہ کو پڑھا تھا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب میں نے مقابر کی جمع کا پلورل دیکھا تو ہر جگہ مقبرہ لکھا گیا ہے. تو یہ آیت یہ کہتی ہے کہ تمہیں غفلت میں رکھا کثرت نے، اور تمہیں مسلمانوں ہوش اس وقت آئی جب تم مقبروں میں پہنچ گئے. تو اگر عام انسان کا مقبرہ بن سکتا ہے تو ان کے مقبرے کیسے نہیں بن سکتے جن کی وجہ سے یہ دنیا بچ بھی رہی ہے اور بنائی بھی گئی ہے.
5واں پوائنٹ یہ ہے، امام صاحب فرما رہے تھے ابھی اہل سنت کے، کہ وہ جو حجر اسود ہے اس کو بوسہ دیا جا رہا ہے، وہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں پر گولڈن کیس بنا دیا گیا ہے، حجر اسود میں بھی کیس بنا دیا گیا ہے، وہ جو 2 پتھر ہیں 2 پہاڑیوں کی شکل میں، ان صفا والمروہ کی شکل میں، وہاں پر لوگ بوسے لیتے ہیں کیونکہ وہاں بی ہاجرہ کے قدم لگے ہیں۔ پتہ چلا کہ پتھر برے نہیں ہوتے، اگر نسبت بری ہو تو پتھر برے ہوتے ہیں، تبھی تو جو بیت میں ہے اسے چوما جاتا ہے، اور جو شیطان سے 3 منسوب ہیں انہیں پتھر مارے جاتے ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ سمجھ لیں کہ یہ پتھر جنت سے آیا تھا، حجر اسود جو جنت سے آئے اسے چومنا جائز ہے، اور جو پتھر جنت میں لے جائے، آل محمد کی قبروں کے پتھر تو جنت میں لے جاتے۔ 2 آخری پوائنٹ عرض کروں اور میں آپ سے اجازت لوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، علماء کرام بھی تشریف فرما رہے ہیں۔ پہلے یہ یاد رکھیے البقیع گروپ تھا، چھوٹا سا ایک گروپ تھا، آج یہ البقیع کی تحریک بن گئی ہے۔ 100 سال پہلے روزے گرانے والوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم 4 قبروں کو چھپا رہے ہیں، آج 4 دانگیں عالم میں البقیع پھیل چکی ہے، آج یہ تحریک یوں پھیل گئی ہے، آج البقیع کے نام کے کالج بن رہے ہیں، البقیع کے نام کی سیمینریز بن رہی ہے، البقیع کے نام کے اسکول قائم ہو رہے ہیں، البقیع کے نام کے انسٹیٹیوٹ قائم ہو رہے ہیں، البقیع ہر طرف پھیل چکی ہے، آج فضا میں ہر جگہ البقیع البقیع کی ایسے ہی آواز ہے جیسے علی علی اور کربلا کربلا کی آواز۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہونے والا ہے، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، ورنہ جنہیں کافر کہتے تھے ان کے ساتھ صلح نہ کرتے۔ ہمیں تو صلح حسن یاد آ رہی ہے۔ یاد رکھیے اب ہماری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ ہم نے اس البقیع کی تحریک کو زندہ رکھنا ہے، 365 دن زندہ رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ عراق صدام کے بغیر ہوگا، آج ہم دیکھتے ہیں حج سے 10 گنا زیادہ لبیک یا حسین کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ جو احتجاج کرتے ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کل ماشاءاللہ اہل سنت کے علماء بھی آئے ہوئے تھے نیو یارک میں نے عرض کیا یہ جو ہم احتجاج کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں، ہمارے سنی بھائیوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ہم احتجاج بقیع کا نہ کرتے تو یہ حضور کا روضہ بھی گرا دیتے، جنہوں نے مولد رسول کو گرایا ہے، جنہوں نے خدیجہ کے گھر کو گرایا ہے، جنہوں نے نشان قبر فاطمہ کو منہدم کیا ہے، یہ حضور کا روضہ بھی گرا دیتے۔ تو آپ کو کم از کم بقیع والوں کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے کہ رسول کے روضے تک نہیں پہنچے۔ میں نے ایک زمانے میں کہا تھا، ایک متوع سے کہا تھا کہ تم مولد رسول کا مٹانے کا سوچ تو رہے ہو نا، ذرا مولد علی کو مٹا کے تو دکھاؤ۔ بقیع کی تحریک
कामयाब हो रही है अल्लाह के फजल करम से। 100 साल हो गए हैं हमें एहतजाज करते हुए, और हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक रोजे नहीं मुकम्मल हो जाते। इसलिए कि मकबरों का बनाना, अगर कब्रों का बनाना बिदअत होता तो हमें आदम की कब्र का तो निशानी पता ना होता, हमें नूह की कब्र का पता ही ना होता, हूद व सालेह का पता ना होता, इब्राहीम व इस्माइल का पता ना होता, मूसा की कब्र का इल्म ना होता, हमें तो याकूब और यूसुफ की, यूनुस की कब्रों का इल्म ना होता। ये कब्रों का इल्म बताता है कि कब्रों का बनाना इलाही सुन्नत है। इसलिए कि कुरान कहता है सुम्मा अमातहू फ़अक़बरा, अल्लाह है जो मारता है बंदे को, और अल्लाह ही कब्र बनाता है। कब्र महफूज करना शियों का जाब नहीं, सुन्नियों का जाब नहीं, अल्लाह का जाब है। जो कब्रें मिटा रहा है उससे अल्लाह लड़ेगा, इसलिए कि वो अल्लाह के जाब में मुदाखलत कर रहा है। आखिरी बात कहें और आपसे इजाजत लें, अल्लाह करीम आपको इसका अजर देगा। इस बैड वेदर के अंदर माशाल्लाह मैं देख रहा हूं किस तरह पूरा अमेरिका यहाँ आ गया है, और इसी तरह इसको और इंशाअल्लाह ज़ौक़ व शौक़ से, जोश व खरोश से और बढ़ाना है। अल्लाह करीम आपको इसकी जज़ा देगा, अजर देगा। जन्नतुल बकी में सबसे पहला निशानी का पत्थर हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। मौला अली ने लिखा हाजा कब्र उस्मान इब्न मदऊन साहिबो रसूलिल्लाह, साहिबान हुजूर ने बनवाया। फिर इब्राहीम की कब्र पे भी साहिबान बनवाया गया अलैहिस्सलाम, हुजूर के जो फर्जंद है, और फिर वहां पत्थर भी रखा गया। तो एक बात तो तय हो गई, पत्थरों का लगाना नबी और अली का काम है, गिराना गुस्ताखान शान रिसालत का और शान इमामत का काम है। ये जंग दरअसल मुसलमानों की नहीं है, ये आशिकान शान रिसालत की, गुस्ताखान शान रिसालत के साथ जंग है। ये ओहद के भगोड़ों के साथ जंग है, ये खैबर के भगोड़ों के साथ जंग है, ये हैदर करार वालों की जंग है। इसमें सारे अलवी, सारे हैदरी, सारे मोहम्मदी इंशाअल्लाह यदे वाहिदा बनकर वो दिन जरूर दिखाएंगे कि रोजे भी तामीर होंगे, हर किस्म की दहशतगर्दी भी तमाम हो चुकी है।